السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے جسم کے سب سے افضل حصے کو اس جگہ پر رکھتا ہے جسے لوگ اپنے قدموں سے رونتے رہتے ہیں، اور اسی طرح اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو جسم کے سب سے نچلے حصے کے مقابل میں رکھتا ہے، یعنی اس کا چہرہ جسم کا سب سے بلند حصہ ہے اور اس کے دونوں قدم جسم کے سب سے نچلے حصے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کے سامنے خشوع و خضوع اور عزیزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے چہرے اور اپنے قدموں کو ایک برابری میں رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ حالت سجدہ میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں کثرت دعا کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اس حالت میں بندے کی ظاہری حیت اور اس کی دعا دونوں اللہ رب العالمین کے لیے عجیزی اور انکساری کا مظہر ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے بندہ سجدے میں سبحانہ ربی الاعلیٰ کہتا ہے، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنی ذات اور صفات میں بلند برتر ہے، جبکہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کے مقابل میں انتہائی نیچا اور کمتر ہے۔ اللہ رب العزت کی صفات عالیہ میں ایک بہت نمایاں صفت اللہ کی شان رحمت ہے۔ اسماء حسنی میں الرحمن اور الرحیم دونوں اسی صفت کے ترجمہ ہیں، اور ان میں اللہ کی رحمت کی کثرت، عموماً تسلسل اور دو عام سب کی طرف اشارہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مقامات پر اللہ نے اپنے صفات رحمت کا ذکر کیا اور حوالہ دیا ہے۔ تمام قرآنی صورتوں کے آغاز میں جو آیت تلاوت کی جاتی ہے اور تمام اہم کاموں کا آغاز ان مبارک کلمات سے کیے جانے کا حکم ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس میں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صراحت ہے۔ قرآن میں مستقل ایک سورت سورہ رحمان کے نام سے موجود ہے، جسے قرآن کی زینت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا آغاز بھی صفت رحمان کے ذکر سے ہوا ہے، اور پوری سورت میں ابتدا سے انتہا تک اسی صفت کے ثمرات اور نمونوں کا بیان ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے مقاموں پر گناہوں اور جہنم کی سزاؤں کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے غفور اور رحیم ہونے کی صراحت فرمائی ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف رحمت کی نسبت کی ہے، اور کئی جگہ اپنی رحمت کی وسعت کو بیان فرمایا ہے۔ اس حوالے سے ارشاد ہے، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے۔ اللہ کی اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ استغفار اور اپنی طرف رجوع کا حکم دیتے ہوئے انہیں نا امیدی سے نکالا ہے، اور اپنی رحمت کی امیدوں کی ڈور انہیں تھما دی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بس تم اپنے رب سے لو لگا لو، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، اور بسا اوقات بندوں کی بہت معمولی نیکیاں بلکہ دل سے احساس ندامت، آنکھوں کے چند قطرے اور معافی کے بول اللہ کی رحمت کو جوش دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور انہی پر اللہ کی طرف سے تمام گناہوں کی مغفرت اور جنت اور رحمت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ احادیث میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے کہ ایک بدکار عورت کو صرف پیاسے کتے کو پانی پلانے کی عمل پر اللہ کی طرف سے مغفرت عطا فرما دی گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرما دی ہے، تم کبھی کسی نیک کام کو ہرگز حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ کسی نیکی کو معمولی سمجھنا اور اسے چھوڑ دینا بے حد خطرناک بات ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ نیکیوں کو معمولی قرار دے کر اسے چھوڑنے کا خیال ڈالنا شیطان کی مکارانہ تدبیر ہے۔ اس دام میں پھنسنا بڑی نادانی ہے۔ ایک بزرگ جو بڑے
मुहद्दिस भी थे जिन्होंने सारी उम्र हदीस की खिदमत में गुजारी। जब उनका इंतकाल हो गया तो किसी ने ख्वाब में उनकी जियारत की और उनसे पूछा कि हजरत अल्लाह ताला ने कैसा मामला फरमाया। जवाब में उन्होंने फरमाया कि बड़ा अजीब मामला हुआ, वो यह कि हमने तो सारी उम्र इल्म दीन और हदीस की में गुजार दी और दर्स और तदरीस और तनसीफ और बाजो खिताबियत में गुजारी, तो हमारा ख्याल ये था कि उन आमाल पर अजर मिलेगा। लेकिन अल्लाह ताला के सामने पेशी हुई तो अल्लाह ताला ने कुछ और ही मामला फरमाया। अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया कि हमें तुम्हारा एक अमल बहुत पसंद आया, वो ये कि एक दिन तुम हदीस शरीफ लिख रहे थे। जब तुमने अपना कलम दबात में डुबोकर निकाला तो उस वक्त एक प्यासी मक्खी आकर उस कलम की नोक पर बैठ गई और स्याही चूसने लगी। तुम्हें उस मक्खी पर तरस आ गया। तुमने सोचा कि यह मक्खी अल्लाह की मखलूक है और प्यासी है, यह स्याही पी ले तो फिर मैं कलम से काम करूं। चुनाचे इतनी देर के लिए तुमने अपना कलम रोक लिया और उस वक्त तक कलम से कुछ नहीं लिखा जब तक वह मक्खी उस कलम पर बैठकर स्याही चूस रही थी। यह अमल तुमने खालिस मेरी रजामंदी की खातिर किया, इसीलिए यह अमल की बदौलत हमने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी और जन्नतुल फिरदौस अता कर दी। रिवायत में आता है कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत दो बंदों को बुलाएगा और उनसे फरमाएगा कि तुमने दुनिया में बेशुमार गुनाह किए हैं, अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है, जाओ जहन्नुम में जाओ। इस हुक्म को सुनकर उनमें से एक बहुत तेजी से जहन्नुम की तरफ चल पड़ेगा, दूसरा धीरे धीरे चलेगा और बार बार मुड़कर अल्लाह को देखेगा। अल्लाह ताला उन दोनों को वापस बुलाएगा और पहले शख्स से सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें जहन्नुम में जाने के लिए कहा तुम तेजी से चल पड़े, इसकी क्या वजह थी? वो बोलेगा, ऐ मेरे रब, मैंने दुनिया में आपका हर हुक्म तोड़ा, अब आपने यह आखिरी हुक्म दिया तो मैंने सोचा कि अब यह हुक्म नहीं तोड़ूंगा, इसीलिए मैं तेजी से चल पड़ा। अल्लाह दूसरे से फरमाएगा, तुम बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहे थे? वो अर्ज करेगा, आपकी रहमत की उम्मीद में। बस यही सुनकर अल्लाह ताला दोनों से राजी हो जाएगा और दोनों के हक में जन्नत का फैसला फरमा देगा। कहने का मकसद यह हुआ कि अल्लाह के करीब होना बहुत आसान है कि नेक अमाल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लिया जाए। तो नाजरीन, अब बात करते हैं कि एक मुसलमान औरत 3 औकात में अल्लाह के बेहद करीब होती है। नाजरीन, इस वीडियो में बताएंगे, बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक जरूर सुने और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें कि वो कौन से 3 औरत हैं जब एक मुसलमान औरत अल्लाह के बेहद करीब होती है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं किसी नेक वक्त औरत पर तोहमत लगाना कैसा है, यानी किसी औरत के बारे में ऐसी झूठी बात कहना कि जो इस औरत में ना पाई जाती हो, तो फिर उसकी सजा क्या है। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछने लगा कि या अली बताइए कि वो कौन सा मर्द है कि जिसकी तमाम उम्र की इबादत उसके मुंह पर मारी जाएगी और वो बगैर हिसाब और किताब के दोजख में जाएगा। बस जैसे ही ये पूछा गया तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ बंदा खुदारा, याद रखना कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो मर्द किसी औरत पर तोहमत लगाता है तो अल्लाह उस मर्द की सारी नेकियां उसके मुंह पर दे मारता है और अल्लाह के फरिश्ते उस पर मुसलसल लानत भेजा करते हैं और यूं वह दुनिया में रुसवा हो जाता है और आखिरत में किसी भी नेकी का सिला नहीं पाता। वो शख्स पूछने लगा कि या अली, किसी औरत पर तोहमत लगाना इतना बड़ा गुनाह कैसे है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने इरशाद फरमाया कि ऐ शख्स, किसी पर तोहमत लगाना यानी किसी की इज्जत को कत्ल करना है। याद रखना कि अल्लाह के नजदीक जैसे किसी इंसान को कत्ल करना एक बदतर गुनाह है, वैसे ही किसी पर तोहमत लगाना उसकी इज्जत और शख्सियत को कत्ल कर देने के बराबर है। ऐ शख्स, कभी भी किसी पर तोहमत ना लगाना, खास तौर पर से किसी औरत के बारे में कभी कोई झूठी बात ना कहना। नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि वह कौन से 3 वक्त हैं जब एक मुसलमान
مسلمان عورت اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدارا، اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ عورت ہے جو اللہ کے لیے نامحرم سے پردہ کرتی ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کو رحمت کا مجسمہ بنایا ہے تاکہ وہ ہر گھر کو اللہ کی رحمت سے بھر دے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ نے ہر عورت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کیا تاکہ وہ عورت کے دل کی آواز کو سنے اور فوراً اس کی دعا کو اللہ کے دربار میں پہنچا دے۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ جب ایک عورت بے پردی اختیار کر کے زندگی گزارتی ہے تو فرشتے اور اللہ کی رحمت عورت سے دور ہوتی جاتی ہے اور یوں عورت دکھ اور تکلیف کا شکار ہوتی جاتی ہے۔ اے بندہ خدارا، یاد رکھنا، کبھی بھی کسی بپردے عورت کی بددعا آسمانوں کو چیرتی ہوئی اللہ کی رضا بن کر کائنات میں نافذ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے ثابت ہے کہ عورت جب باپردہ حالت میں ہوتی ہے تو وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، ایک عورت کا اللہ کے قریب ہونے کا دوسرا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ پردے کی حالت میں رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے۔ ایک ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچو، اس سے بڑی کوئی اور تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دائرے میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہی کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپ کے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئی۔ انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختصر کی جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں پھر وہاں ہی نماز پڑھا کرتی یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی۔ ناظرین، ثابت ہوا کہ جب ایک عورت اپنے گھر کے کمرے کے اندر حضور سجدہ ریز ہوتی ہے تو اس وقت وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، پھر وہ جو بھی مانگے اللہ عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے خالق و مالک، مجھے یہ بتا، اس وقت میں یعنی اس موجودہ دور میں تجھ سے سب سے عزیز کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے عزیز کون ہے تو جاؤ کنعان کے ایک گاؤں میں، وہاں ایک عورت رہتی ہے، اس کا نام دیال ہے، وہ اس وقت مجھ سے بہت زیادہ عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں بھی اس اللہ کی عزیز بندی کی زیارت کروں، دیکھوں تو آخر وہ کون اور ایسے کون سے عمل کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کو عزیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے، بڑھتے رہے، اس گاؤں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے اور اس ٹوٹے ہوئے گھر میں ایک عورت رہتی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی آنکھیں ہیں، نہ ہی کان، صرف ایک زبان ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دل ہی دل میں کہا کہ اے میرے پاک پروردگار، تو نے اس عورت کو کسی نعمت سے نہیں نوازا، پھر بھی یہ تیرا شکر ادا کر رہی ہے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے تھے کہ وہ عورت کہنے لگی، اے موسیٰ، تو اللہ کا نبی ہوگا، اللہ کے لیے یہ نہ کہو کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے میں تو اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو عورت کہنے لگی کہ اے موسیٰ، اگر اللہ مجھے قدم دیتا اور میں ان قدموں سے چل کر باہر جاتی تو یقیناً گناہ کرتی، لیکن اللہ مجھے عزیز رکھتا ہے، اسی لیے ایسے تمام گناہوں سے بچا لیا۔ اگر مجھے ہاتھ دیتا تو شاید کہ میں اللہ کی مخلوق پر ظلم کرتی، تو اللہ نے مجھے ان گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر آنکھیں دیتا تو شاید کہ میں نامحرم کو دیکھتی، تو اللہ نے مجھے اس گناہوں سے بھی بچا لیا۔ اگر اللہ مجھے کان دیتا تو شاید میں گانا
بجانا سنتی، غیبت سنتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس گناہوں سے بھی بچا لیا۔ صرف مجھے ایک زبان دی ہے تاکہ میں اس زبان سے اس کا شکر ادا کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ نے میری روح کی آنکھوں کو اتنا منور کر دیا ہے کہ میں نے کبھی تمہیں دیکھا ہی نہیں، پھر بھی میں تجھے پہچانتی ہوں۔ تو اب بتاؤ کہ میں اس کریم اور رحیم اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کروں؟ تو ناظرین، یہ سب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ اگر اللہ کسی عورت پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس آزمائش پر راضی ہو جائے اور ہمیشہ اللہ کا شکر بجا لائے، کیونکہ ایسی عورت جو آزمائش کے باوجود اللہ کی شکر گزار ہوگی، پھر یہی وہ وقت ہے جب وہ اللہ کے بے حد قریب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔